السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کنول قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں KNN اسپیشل۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات اپنے دوسرے مرحلے میں انٹر ہو چکے ہیں اور مختلف حلقوں سے مخصوص نشستوں پر جیتنے والے لوگ آج اپنی حلف برداری بھی کر چکے ہیں۔ حلف اٹھا کر ابھی جو ہے ان کی سیرمنی سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے آئے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم جاوید اوان صاحب، جو PMLN سے جو ہے الیکشن جیتا ہے انہوں نے، اس کی پارٹی سے، اور سول انجینئرنگ بھی کر چکے ہیں۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی۔ سر اپنا انٹروڈکشن کروا دیں ڈیٹیل میں۔ جی میرا نام خرم جاوید اوان ہے، میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جو ہے بنا ہوں ممبر ڈسٹرکٹ کونسلر یوتھ کی سیٹ پہ۔ ٹھیک، اچھا کون سے ڈسٹرکٹ سے آپ نے کیا؟ ڈسٹرکٹ مظفر آباد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بن گئے ماشاءاللہ سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسلر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، کیونکہ ہماری پیدائش سے اور ہماری جو ہے وہ بچپنے سے پہلے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس سے پہلے تو نہیں ہوئے تھے۔ ابھی جو ریسنٹلی ہم نے سنا ہے کہ جو کر رہے ہیں امینڈمنٹ مسودہ جو پیش کیا ہے، تو اس میں کچھ ہمیں پتہ چلا ہے، اور باقی ہم نے جو اپنے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں اپنے جو امیدواروں سے، اپنی پارٹیوں سے، مختلف جگہ سے جو ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بحیثیت ڈسٹرکٹ کونسلر آپ جب آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں کانسٹیٹنسی سے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ بنتے ہیں ممبر ڈسٹرکٹ کونسلر الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ تو ہمیں جو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، تو ہماری ذمہ داری سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم پارٹی کے وفادار رہیں، ٹھیک ہے، اپنی پارٹی کے کہنے پہ چلیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اگر جس طرح ابھی ووٹ کا حق تو ابھی تک ہمیں نہیں ملا، اگر چیئرمین کے لیے اور وائس چیئرمین کے لیے ہمیں ووٹ کا حق ملتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی کس کو کہتی ہے اب ووٹ کرنا ہے، ہم نے کس کو کرنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ آپ کی ذمہ داریاں دیکھیں جی، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت کشمیری، آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ملک، آپ اپنے علاقے اور آپ اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے نا وفادار رہیں۔ ہمیں اگر فنڈز ملے تو انشاءاللہ بلا تفریق ہم تمام جماعتوں کو، اپنی یونین کونسل کو، ڈسٹرکٹ میں ہم جو ہے نا تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ بالکل، پارٹی کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی جو ہے وفادار ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جیسا کہ آپ بول چکے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں کافی عرصے بعد ہوئے ہیں، 31 سال بعد یہ ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ آپ تنویر الیاس صاحب کو دیں گے؟ جی بالکل جی، اس کا کریڈٹ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب تنویر الیاس صاحب کو دینا چاہوں گا۔ بلا شبہ وہ جو ہے وہ ایک جاندار وزیر اعظم ہے، اور ہماری کیونکہ سیاست کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مخالف پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا ہے تو بڑے سیاسی کارکن بھی اور سیاسی لوگ بڑے ڈر کے جو ہے نا وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ پارٹیاں کاؤنٹر کرتی ہیں۔ تو میں بحیثیت سیاسی کارکن جناب تنویر الیاس صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر 31 سال بعد ہم جیسے نوجوانوں کو موقع دیا اور جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، حسن ابراہیم صاحب اور چوئی لطیف اکبر صاحب، چوئی یاسین صاحب، باقی جماعتوں کا بھی جو ہے نا رول ہے، جتنا رول تنویر الیاس صاحب کا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں کا بھی رول ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں جو ہے نا ان کا بھی رول ہے اپوزیشن کی۔ ٹھیک ہے، اتنی اگر سب کا اتنا رول تھا تو وہ اپنی جو ہے حکومتوں میں کیوں نہ کر سکی کچھ؟ دیکھیں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اپنی حکومتوں میں نہ کر سکے۔ جب آپ آتے ہیں اپنی کانسٹیٹنسی سے جیت کے، جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو قائد ایوان بنتے ہیں، تو قائد ایوان کی اور بھی بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہیں، اپنی کیبنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور جب تک آپ کی کیبنٹ میں ایک ممبر بھی جو ہے نا آپ کی مخالفت کر رہا ہو تو آپ کسی بھی جو ہے ایکٹ کو پاس نہیں کر سکتے۔ تو راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ بھی اور جناب چودھری عبد المجید صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا، اس سے پہلے بھی سردار عتیق صاحب اور سردار یعقوب صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا کہ وہ اپنی کیبنٹ کے ممبران کی وجہ سے یہ نہ کر سکے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ سردار تنویر الیاس کیا سمجھتے ہیں کہ کیبنٹ کے ممبران کیوں نہیں ہونے دے رہے تھے؟ کیا ایسی وجوہات تھی جو کہ وہ جو ہے اس کو اگنور کر رہے تھے یا اس کو نگلیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس فنڈز ہیں، آپ اپنے حلقے کو جو ہے نا بہتر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جو خواجہ فاروق صاحب فنڈ جو ہے اپنے حلقہ سٹی کو دیتے تھے، اب وہ ڈسٹرکٹ مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے تمام جو ہے وہ حلقہ جات کو جو ہے وہ کریں گے، دیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ تھا کہ وہ بالکل اپنے سٹی مظفر آباد میں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں؟ جب آپ ویسے بھی الیکشن سے پہلے جب لوگوں کے پاس جاتے تھے، آپ کو خود بھی پتہ ہوگا، لیکن عوام جو ہے وہ کھل کے بتاتی ہے کہ یہ مسئلے، تو کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے؟ دیکھیں جی، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی ہیں۔ جو 90 اور 80 کی دہائی میں جو ہے وہ لوگوں کی ترجیحات تھی، آج وہ نہیں ہے، آج اس سے جو ہے نا ڈبل ہیں۔ آج سوشل میڈیا ہے، آج جو ہے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جو مسائل گردش کر رہے ہیں، شاید 90 کی دہائی میں آپ اخبارات میں چھاپتے تھے، لیکن لوگوں
لوگوں تک، ایوان بالا تک، ایوان زریں تک نہیں پہنچتے تھے. آج لوگوں کے مسائل ضرور ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل جو ہے نا زیادہ تر جو ہماری عوام ہے ان کے جو ہے مفادات ہیں وہ اپنے حلقے کے، اپنے وارڈز کے، اپنے جو ہے وہ یونین کونسل کے مسائل ہیں. تو واٹر سپلائی کے کام ہیں، ٹھیک ہے، پی سی سی کے کام ہیں، جو ہے وہ لنک روڈز ہیں، اس طرح لوگوں کے کام ہیں. تو یہ مسائل تو جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور حل کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے حکومتوں کی، ہم جیسے جو ہے نوجوانوں کی، الیکٹیبلز کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو حل کریں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے حل کر پائیں گے، کر سکیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہمیں اگر گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کر کے ہمیں اختیارات دیے، ہمارا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے اور وائس چیئرمین جو ہے ان کو اگر اختیارات ملے تو میرا خیال ہے کہ ہم باقی ایڈمنسٹریٹر سے بہتر جو ہے وہ ہم پرفارم کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے 5 یوتھ ممبران ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں باقی دیگر جماعتوں سے بھی، ہم انشاءاللہ ان سے کام لیں گے جو وائس چیئرمین اور چیئرمین منتخب ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو چلے سیاست کی باتیں ہوں گی، آپ اپنے پرسنلی بتائیں. ماشاءاللہ سے آپ نے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور بھی بہت ساری آپ نے جو ہے وہ ایسوسیشنز بتائی جس کے ساتھ آپ لنک ہیں. تو کیا ایسا ہوا ہے کہ سیاست سے پہلے آپ نے انڈیپینڈنٹلی پرسنلی جو ہے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ جو ہے وہ ترقیاتی کام یا کوئی ایسا ویسا کام کیا ہو جس پہ آپ کہیں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں؟ جی بالکل، میں انجینئر ٹیکنالوجسٹ ہوں جی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں فارمر ایسوسیشن آزاد کشمیر کا صدر بھی ہوں. تو میں دیکھیں جی کہ آپ کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. میری تو 3 نسلیں جو ہے اپنے علاقے کی خدمت کرتے کرتے گزر گئی. میرے پردادا حاجی منشی میر محمد صاحب اس وقت وہ چیئرمین یونین کونسل ہٹیاں دوٹا الیکٹ ہوئے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا کام کیے. پھر میرے دادا صاحب رہے، ٹھیک ہے. تو میں بحیثیت سیاسی کارکن جماعتوں میں کام کیا، تو میری جماعت نے مجھے جو ہے نا مینڈیٹ دیا. تو کام تو جو ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے پاس رہتے ہیں ان کی خدمت تو کرتا ہے. مخلوق خدا کی جو ہے نا خدمت ویسے بھی جو ہے بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے. اچھا یہ جیسے کہ آپ نے بولا کہ آپ کی ماشاءاللہ آپ کی جنریشن بائی جنریشن آپ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے اس سے چل رہے ہیں، تو جیسے کہ آپ کے چچا بھی جو ہیں وہ پرانے ان کے پی ایم ایل این سے جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے تو آپ الیکشن نہیں جیتے؟ دیکھیں جی کہ پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، میں سابق سیکرٹری جنرل ہوں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نواز آزاد کشمیر کا. تو مجھے بحیثیت سیاسی کارکن جو ہے وہ ٹکٹ ملا ہے. بلا شبہ میرے چچا کا بھی اس میں جو ہے وہ ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ایک حلقے کے امیدوار ہیں. پھر اس کے بعد میرے ماموں ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب، ان سے بھی میری جو ہے وہ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن مجھے جو ٹکٹ ملا ہے وہ بحیثیت سیاسی کارکن ملا ہے. میں ایک جماعت کا کارکن تھا اور میں نے ایک جماعت میں پرفارم کیے. اچھا یہ تو چلیں آپ کے ساتھ تو بہت اچھی بانڈنگ ان دونوں کی. تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے جو چچا ہیں رفاقت صاحب اور آپ کے ماموں جو ہے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب، ان کی آپس میں بھی اچھی بانڈنگ ہے یا کوئی اختلافات چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی سیاست میں اختلاف رائے تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب اور رفاقت اوان صاحب ایک پیج پر ہیں، ایک جماعت میں. انشاءاللہ آمدہ الیکشن جو ہے انشاءاللہ ہم اکٹھے لڑیں گے. ٹکٹ چاہے کسی بھی کارکن کو ملے، کسی بھی جو ہے نا ورکر کو ملے. رفاقت امان صاحب اسی طرح الیکشن لڑیں گے جس طرح انہوں نے 2016 کے اندر 21 کے اندر الیکشن کے اندر پرفارم کیا. اور ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب بھی اسی طرح الیکشن کی کیمپین کریں گے جس طرح انہوں نے اپنے لیے کیمپین کی. اچھا یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے دور حکومت نے اس نے جو ہے کیا کوئی ترقیاتی کام ایسے کیے ہیں جس کی بیس پہ آپ نے ظاہر الیکشن بھی لڑا، آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے تو کچھ تو آپ موٹو لے کے جاتے تھے کہ یہ ہم آگے کریں گے اور یہ ہم نے اپنے پاسٹ میں کیا ہے؟ دیکھیں جی کہ میں سب سے پہلے تو اپنے حلقے کی حلقہ نمبر 4 ہٹیاں دوبٹہ کی بات کروں گا. تو ہمارے حلقے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عام آدمی کو جو ہے نا ممبر اسمبلی تک رسائی ملی ہے. ہمارے جو ممبر اسمبلی تھے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب، ان کے پاس جو ہے نا ایک غریب بھی آتا تھا، ایک بیوروکریٹ بھی آتا تھا، ایک بزنس مین بھی آتا تھا. سب سے پہلے تو ہم نے غریبوں کو جو ہے نا رسائی دی ہے، جو اس سے پہلے ناممکن سی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر پی ایم ایل این کی بات کریں پورے ڈسٹرکٹ میں اور ڈویژن مظفر آباد میں، تو جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں جو پروجیکٹ ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں، وہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی نومینیٹ کرنے کون سے میگا پروجیکٹس؟ میں یہ سیلی سرکار برج دیکھیں، پھر اوپر سی ایم ایچ اوور ہیڈ برج ہے، یہ آپ کا جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کی اے ڈی بی کا برج ہے. اور ابھی بھی جو تو یہ برج مجھے جہاں ابھی جو بن رہا ہے، جو ہماری جیسے شاہ سلطان برج کی بات ہے، جی بالکل، تو یہ جو برج ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، یہ جب ابھی لاسٹ ٹائم الیکشن دوبارہ ہونے لگے تھے، سر پہ آئے تھے، تو تب یہ میرے خیال سے نون لیگ نے ایک دم سے جو ہے وہ اس کو مطلب پریکٹیکلی اس کو سٹارٹ کر دیا تھا. دیکھیں میری بہن، یہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اینول ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اس سے منظور ہو کے پھر ٹینڈرنگ کے پروسیس میں آتا ہے. اچھا وہ اسی ٹائم؟ جی ٹینڈرنگ الیکشن کے قریب ہو گیا. الیکشن سے پہلے جو ہے نا یہ کیونکہ ایک بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا کام ہے، وہ میں سمجھ گئی آپ کی
ہوता ہے. پورا پروسیس تھا وہ اس ٹائم پہ آ کے جو ہے نا سب ٹھیک ہو گیا, سیٹل ہو گیا. دوسرا آپ دیکھیں گی کہ ابھی جو ہے نا عام آدمی کو رسائی ہے NTS تک, پبلک سروس کمیشن تک, آپ کا دیکھیں جو ابھی ہماری گورنمنٹ کا ایک بڑا تحفہ ہے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کی بڑی محنت ہے, ہم نے اپنی گورنمنٹ کے آخر میں NTS نافذ کیا. ٹھیک ہے, NTS جو گڈ چیز ہے ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, دیٹ از دا گڈ تھنگ جو میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب اور پوری جو ہے ہماری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم تھی جو اس وقت جو کام کر رہی تھی گورنمنٹ میں, تو NTS انہوں نے کیا. آپ بھی دیکھیں کہ ایک غریب آدمی کے بچے کو جو ہے نا وہ پرائم منسٹر یا ایک جو ہے منسٹر ہے اس کے گھر تک رسائی نہیں تھی. جب ہم نے NTS کیا ہماری گورنمنٹ نے, تو آزاد کشمیر کے اندر بے انتہا قسم کے آپ دیکھیں بے شمار قسم کے لوگ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پبلکلی اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ جو ہے اقرار کیا ہے کہ ہمیں NTS کی وجہ سے جاب ملی. شاید اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ NTS نہ کرتی تو ہمیں یہ جاب نہ ملتی, اور ہم ایلیجبلٹی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود نہ ملتی. دوسرا میں آپ کو پبلک سروس کمیشن کا کہوں گا کہ پبلک سروس کمیشن راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی گورنمنٹ میں, مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ فعال ہوا پبلک سروس کمیشن, اور آج بھی جو ہے جو پبلک سروس کمیشن پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں جو فعال ہے, یہ اس کے پیچھے محنت پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس گورنمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل, جو چیزیں جو ہے اپریشیٹ ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے علاقے میں جو ہے ایجوکیشن کی کیا پروگریس ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن کا تو لٹریسی ریٹ ویسے بھی آزاد کشمیر کا جو ہے ہمارا وہ بہت ہائی ہے, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہے. آج ہمارا جو بچہ ہے, ہمارا جو بھائی ہے, ہمارا جو بیٹا جو MSc یا MPhil کر کے یا بیچلر کر کے بھی بیٹھا ہے, تو اس طرح کے وہ اسلام آباد کے بچے سے مقابلہ نہیں کر سکتا. کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے ہماری وہ لو ہے, اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اسلام آباد کا بچہ بیکن ہاؤس میں فرو ویلز میں پڑھ کے بھی اور گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ کے بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے بچے سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ لو ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا لیکس ہیں؟ کوالٹی آف ایجوکیشن کم ہونا, یہ لیول اس کا کم ہونا, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اگر نیک نیتی سے صاف ہو کے کام کرے تو پھر تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ٹھیکہ سسٹم جو آزاد کشمیر کے اندر ہے, بہت سارے جو گورنمنٹ ٹیچر ہیں وہ ٹھیکے پہ چلتے ہیں. ایک چیز اور بھی جو ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارا جو سلیبس ہے, ہم جو بچے کو 6 میں پڑھاتے ہیں, اسلام آباد کا بچہ, راول پنڈی کا بچہ جو ہے نا وہ 1 میں پڑھتا ہے, تو 6 میں جب تک وہ پہنچتا ہے تو راول پنڈی والا بچہ 10th کے لیول پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. ہمارا بچہ 10th کے لیول میں پہنچتے جو ہے نا اس کو ٹائم لگ جاتا ہے. تو بلا شبہ وہ دیکھیں آپ کہ اس کو کمپیٹ کرنے میں مشکلات تو ضرور ہوگی. آپ ایک جو ہے نا معذور شخص کو ایک صحت مند شخص سے دوڑانا شروع کر دیں تو صحت مند شخص دیکھیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آزاد کشمیر کا فیوچر سپوائل ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ہم یہ اس چیز کا تو اقرار کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ آزاد کشمیر, جب ہماری مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو وزیر تھے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب, جب میں نام لیا تو آپ کو شاید اس چیز کا علم ہو گیا ہوگا کہ بیرسٹر افتخار گیلانی آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی بیرسٹر وزیر اعظم وزیر بنا ہے اور وزیر تعلیم بنا ہے. اس سے پہلے تو جو ہے نا میٹرک فیل اور میٹرک پاس ہی جو ہے وزیر ہوا کرتے. تو جو ہے نا تو بیرسٹر صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے نا سلیبس کو جو ہے نا وہ چینج کریں, تو انہوں نے چینج بھی کیا ہے. پھر ابھی جو ہے نا تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے وہ سلیبس جو ہے نا دوبارہ بحال کر دی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات کی, جیسا کہ اس مسئلے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر دیکھا جائے تو, یہ اٹس اے بگ تھنگ نا, تو ہم اس کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک کی طرف, ریکوری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, اور یہ معاملات کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں دیوان علی خان چغتائی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ ٹیم ہے, ان سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اور یہ دیکھیں کہ جب ہم چاہیں گے کہ ہمارا بچہ بھی اسلام آباد کے بچے سے مقابلہ کرے, تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ جب کوشش نہیں کریں گے, اس حد تک کوشش نہیں کریں گے تو کبھی نہیں ہوگا. یہ کبھی ممکن نہیں ہے. تو سب کو کوشش کرنی پڑے گی, مجھے, آپ کو اور پوری گورنمنٹ کو, اپوزیشن کو, سب کو جو ہے نا کوشش کرنی پڑے گی. اچھا یہ بتائیں, چلیں تو ایجوکیشن کی بات ہوگی, ہیلتھ کی پروگریس کیا ہے, ہیلتھ کے کیا سیٹ اپس ہیں, وہاں ہاسپٹلز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں آپ کے علاقے کے, وہاں کے معاملات؟ جی ہیلتھ کی سچویشن تو پورے آزاد کشمیر میں سیم ہی ہے. سٹی مظفر آباد میں ہمارے پاس CMH مظفر آباد موجود ہے, لیکن گڑھی دوپٹہ کے اندر ہمارے بڑے مسائل ہیں. رورل ہیلتھ سینٹر جو ہمارے ہیں وہ ان کے جو ہے نا فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسی طرح جو ہے نا انڈر کنسٹرکشن پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک جو ہے نا اس طرح چل نہیں سکے. پھر اس کے بعد
جو ہمارا عملہ ہے وہ اس طرح نہیں حاضر رہتا جس طرح ایک جو ہے نا گورنمنٹ امپلائی کو ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جیسے آپ نے وہاں سیٹ اپس کی بات کی, وہاں کوئی اتنا خاص سیٹ اپ نہیں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں کوئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی کہ یہ تو ڈسٹرکٹ جو ہماری جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ بہتر کردار ادا کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا علاقہ رول ماڈل ہو, اس ہمارے علاقے کو لوگ دیکھیں اور مثال دیں کہ گڑھی دوپٹہ کے اندر یا گڑھی دوپٹہ کا جو علاقہ ہے وہ رول ماڈل ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بے روزگاری جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسلر جو ہے وہ بے روزگاری کے معاملے میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو میں یہ کہوں گا کہ آج تو جو ہمارے ملک پاکستان کے موجودہ معاشی حالات ہیں اس کے پیش نظر تو ڈسٹرکٹ کاؤنسلر تو کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے یہاں انڈسٹریاں نہیں ہوں گی, جب تک آپ کے یہاں ملیں نہیں ہوں گی. کیا مطلب ہم لوگ ہر بندے کو یہ کہیں کہ آپ کے پاس انڈسٹریز اویلیبل نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ گورنمنٹ اپلائی آپ دیکھیں کتنا کا آپ کا انحصار ہوگا گورنمنٹ پہ, جو ہے نا آپ کہیں گے کہ 80% یا 90% یا 40% جو ہے نا لوگ ویسے بھی گورنمنٹ میں جو ہے نا جاب کر رہے ہیں. تو باقی ابھی تک آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا, پھر جو ہے نا یہ جو پروجیکٹ چل رہے تھے چھوٹے موٹے جو انڈر کنسٹرکشن تھے, تو اس پہ لوگوں نے جو ہے نا روزگار حاصل کیا, لوگ جو ہے نا ٹیکنیکلی اس پہ بڑا انہوں نے جو ہے نا معاشی اپنے آپ کو اسٹیبل کیا. لیکن وہ پروجیکٹ تو جسٹ ٹیمپریری ہوتے ہیں نا, دیکھیں وہ پروجیکٹ ختم تو پھر بندہ دوبارہ بے روزگار. جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کو بیرون ملک ٹھیک ہے وہ ہم اپنی عوام کو بیرون ملک جانے کا کیوں انسسٹ کریں؟ ہمارے اپنے آزاد کشمیر میں پاکستان میں کوئی وسائل نہیں ہے ایسے. اس طرح کے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جس طرح آپ کے پاس سعودیہ کے آپ کے سعودیہ کے وسائل ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے انگلینڈ کے کینیڈا کے وسائل ہیں. ہمارے پاس اس طرح کے وسائل ہیں. آپ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے پاکستان کے اندر, تو لوگ جو ہے نا وہ شفٹ ہو رہے ہیں یہاں سے جو ہے وہ انگلینڈ کی طرف, یورپین کنٹریز کی طرف, کینیڈا امریکہ جو ہے نا وہ شفٹ ہو رہے ہیں معاشی حالات کے پیش نظر. کیا سمجھتے ہیں آپ مطلب یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ ان کیس ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ امپلائمنٹ نہیں مل رہی تو کیا وہ بندہ گھر بیٹھا رہے, کیا وہ اور کوئی کام نہ کرے؟ ہم اس کو کوئی اویئرنیس نہیں کریٹ کر سکتے؟ دیکھیں اس میں گورنمنٹ جو ہے نا اس میں گورنمنٹ کا کام بنتا ہے وہ انڈسٹری لگائے, ٹھیک ہے, نوجوانوں کو جو ہے وہ روزگار مہیا کرے. دیکھیں ایک گھر میں ایک ہی شخص جو ہے نا وہ گورنمنٹ امپلائی ہے, تو ہمارا جو ہے نا دار و مدار ایک ہی گورنمنٹ امپلائی پہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جب چھوٹے موٹے جو اسمال بزنس ہیں ٹھیک ہے وہ اسٹارٹ کریں گے تو ہماری جو ہے نا معیشت بہتر ہو سکتی ہے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ میں بھی ہم نے جو ہے پروگرام کو جو ہے وہ اینڈ کی طرف لے کے جاؤں گی, اور ایک آخری سمری اس چیز کی دوں گی کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بندے کو گورنمنٹ امپلائمنٹ ہی ملے. گورنمنٹ کے اوپر اگر ہم جاتے رہے تو وہ کچھ بھی نہیں, اس نے جو کرنا ہے وہ تو ہم دیکھیں گے جب وہ کرے گی. لہٰذا آپ لوگ خود اپنے لیے جو ہے وہ اپرچونیٹیز جو ہے کریٹ کریں, خود آگے نکلیں. جہاں پہ آپ آگے نکلیں گے وہاں راستے خود بہت بنتے ہیں. تو یہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے خرم جاوید صاحب, جو مسلم لیگ نون سے انہوں نے جو ہے مخصوص نشست پہ الیکشن لڑا اور جیتے ہیں, اور اسی طرح آگے مختلف لوگوں کو ہم لوگ اپنے پروگرام میں بلاتے رہیں گے اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہیں گے. اپنی میزبان قبل قدیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.